ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اور ممکنہ طور پر غالب امکان کہ یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی شان میں خود قرآن مجید کی پوری ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی جسے سورہ القدر کہا جاتا ہے۔ آئیے پہلے اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں آج کی اس رات کی فضیلت کو جانتے ہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آج کی رات کتنی فضیلتوں والی رات ہے، کتنی عظمتوں والی رات ہے، کیسی عظیم اور بابرکت رات ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت خود اس کی شان اور فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ گویا یہ وہ رات ہے جو نزول قرآن کی رات ہے۔ اس میں مفسرین کرام نے دونوں جہتوں سے، دونوں اینگل سے یہ بات کی ہے کہ کیا قرآن کی فضیلت لیلۃ القدر کے سبب سے، یعنی لیلۃ القدر کو فی نفس ہی فضیلت حاصل تھی اور اللہ رب العزت نے اسی رات کو اس کی فضیلت کی بنیاد پہ منتخب فرمایا کہ اپنے کلام کو اس میں نازل فرمائے، یا قرآن مجید کو جب اس رات کے اندر نازل فرمانے کا فیصلہ فرما دیا تو پھر اس کے نزول کے سبب اس رات کو فضیلت ملی۔ ان دونوں جہتوں پر ہمارے اکابرین، مفسرین اور ائمہ کے اقوال ملتے ہیں، مگر دوستو ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں فضیلت کے باب میں آپس میں لازم اور ملزوم ہو گئے۔ اس رات کی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اہمیت ہے، اور پھر قرآن مجید کے نزول نے اسے چار چاند لگا دیے، اس کی فضیلت کو دوبالا کر دیا۔ تو جب یہ نزول قرآن کی رات ہو گئی اور یہ قدر والی رات ہو گئی، اب دیکھیے اللہ رب العزت نے خود استفہام اور تعجب کے انداز میں یہ پوچھا اور پھر اس کا جواب بھی عطا فرمایا۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ کتنی بڑی رات ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت اور عظمت ہے، اور پھر خود ہی اس کا جواب عطا فرمایا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت میں یہ بات ارشاد فرمائی تو 1000 مہینوں پر بھاری، اور 1000 مہینوں کو اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو ایوریج عمر، اوسط ایج، یعنی ایوریج ایج آج کل ہم دیکھ لیں تو 70 سے 80 سال، چلو 85 سال، 90 سال، تو ایوریج عمر سے بھی زیادہ اس کو اللہ رب العزت نے ایک رات کو فضیلت عطا فرمائی۔ گویا کہ کوئی آدمی 83 سال جیے، اس کا ہر پل عبادت کرے، ہر لمحہ عبادت میں گزارے، تب جا کر اس رات کے برابر اس کی عبادت ہوگی۔ وہ بھی برابر نہیں ہوگی کیونکہ قرآن نے کہا خیرم، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ تو پھر 83 سال کون زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزار سکتا ہے؟ یقیناً اس نے سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کھانا اور پینا بھی ہے، بشری تقاضے اور ضروریات بھی ہیں، حوائج بھی ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت کیسے اس امت کو نصیب ہوئی؟ اس کے پیچھے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان، ایک تمنا، ایک آرزو چھپی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب آپ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرما رہے تھے صحابہ کرام کے سامنے، اور آپ فرما رہے تھے ایک شخص تھا، اس نے اتنی لمبی عمر پائی اور اس نے لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارا، جہاد میں گزارا، اور صحابہ کرام کے دلوں میں بھی حسرت پیدا ہوئی۔ اور خود آقا علیہ السلام جن کی شان یہ ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ اہل ایمان کے لیے حریص ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہر نعمت لا کر اپنی امت کی جھولی میں ڈال دیں۔ تو حضور کے قلب اطہر میں خواہش پیدا ہوئی، باری تعالیٰ میری امت کی تو اوسط عمر کم ہے، تو پھر یہ کہیں نیکیوں میں، اجر میں، قرب میں پیچھے نہ رہ جائیں، تو اللہ نے یہ رات عطا فرمائی۔ تو یہ رات کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور پھر ہماری زندگی میں ہر سال پلٹ کر آتی ہے۔
ہر سال پلٹ کر آتی ہے۔ اور پھر اس رات کو جب 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا، پھر اس کو کیا کیا فضیلت عطا فرمائی، کیا کیا شان اور صفت اس کے ساتھ جوڑ دی، تو فرمایا کہ اس کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور جبرائیل امین روح الامین اترتے ہیں، اور اللہ کے امر کے ساتھ اترتے ہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ اترتے ہیں، اور یہ پوری رات اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک، رات اپنی ابتدا سے لے کر طلوع فجر تک، یہ رات خیر والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، سلامتی والی رات ہے۔ ملائکہ کا نزول بھی ہوا، اور وہ ملائکہ اللہ کے امر کو لے کر نازل ہوئے۔ اب وہ امر کیا ہے جسے لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ وہ امر کا سادہ سا مفہوم تو ہے فیصلہ۔ اللہ کے فیصلے لے کر آتے ہیں، وہ فیصلے جو ملائکہ کے ذریعے امپلیمنٹ کروائے جاتے ہیں سال بھر، جیسا کہ اس نے قرآن مجید میں ملائکہ کے اس فنکشن اور اس عمل اور ان کے اس فرض منصبی کو بیان فرمایا، فالمدبرات امرا، کہ یہ ملائکہ ہیں جو اللہ کے امر کی تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کی تنفیذ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے احکامات نازل فرماتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں جاری و ساری فرماتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ موت ہو، چاہے وہ کسی کو صحت دینی ہو، وہ بارش برسانی ہے، ان تمام پر اللہ رب العزت نے ملائکہ کو مقرر فرما رکھا ہے۔ تو لہٰذا ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات کے اندر، اور اتنے کہ اسے قدر والی رات کہا۔ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے، یعنی اتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں زمین پر اس رات میں کہ زمین بھر جاتی ہے، اور پھر جب بھر جاتی ہے تو ملائکہ پھر اس سے اوپر بیٹھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا بیٹھنا بھی اپنے حسب حال ہے، کیونکہ وہ نوری مخلوق ہے، وہ لطیف ہیں، ہماری طرح کثیف نہیں ہے، مادی وجود اور جسم نہیں رکھتے۔ تو پھر حتیٰ کہ آسمان بھر جاتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک ملائکہ ہی ملائکہ ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچئے جب زمین سے آسمان تک ہر سمت ہر طرف ملائکہ ہی ملائکہ ہوں گے، تو ان کی نوری موجودگی اس پورے بقعہ ارض کو کس قدر منور بنا دیتی ہوگی۔ یقیناً اسی کی برکت ہوتی ہے کہ اہل ایمان کے دلوں پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اہل ایمان کے دلوں کو تسکین ملتی ہے، اور پھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا سے، پہلے آسمان سے یہ ندا دیتا ہے اس رات میں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی جو آج مجھ سے صلح کرنا چاہے، اپنے خطاؤں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہے، جو گناہ کی، نفس کی، شیطان کی زندگی کو چھوڑ کر میری طرف پلٹنا چاہے، رجوع کرنا چاہے، توبہ کی طرف آنا چاہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ پھر وہ ندا دیتا ہے کوئی سائل جو اپنے لیے اولاد کا طلبگار ہو، اولاد مانگے، میں اسے عطا کروں، اس کی جھولی آباد کروں؟ ہے کوئی جو بیمار ہو اور اپنے لیے مجھ سے شفا طلب کرے، صحت یابی طلب کرے، اور میں اپنی بارگاہ سے اسے شفا یابی عطا کروں، اسے صحت عطا کروں؟ تو دیکھیے رشک آ رہا ہے اس انسان پر جس نے اس رات میں اللہ کی عبادت اور بندگی کی، رب کو پا لیا، اس رات کو پا لیا اور اپنے دامن کو بھر لیا۔ وہیں اس انسان پر بھی حسرت ہے جس نے اس رات کو پایا اور پا نہ سکا، اس رات میں جیا پر اپنے رب کو منا نہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا کس بات پر؟ فرمایا جبرائیل کی دعا تھی اور میری آمین تھی کہ جس نے والدین کو پایا رب کو راضی نہ کر سکا وہ بھی بدبخت ہوا، جس نے رمضان کو پایا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوا۔ دوستو آئیے ہم اس رات کو، اپنی پوری زندگی کو قیمتی جانیں، قیمتی سمجھیں، اللہ کی نعمت سمجھیں، اور اپنے آپ کو یوں لے کر آئیں عمل اور اخلاق کے ساتھ کہ اپنے مولا کو راضی کریں، اپنے رب سے تعلق بندگی قائم کریں، مناجات کیجئے، وہ سنتا ہے، وہ سننے کے لیے اس کی رحمت منتظر رہتی ہے، ہماری طرف سے غفلت رہتی ہے، اس کا دروازہ رحمت کھلا ہے۔ آئیے اپنے نصیب جگا لیجئے، اپنی حاجات کو پا لیجئے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیجئے، اور اپنے رب سے اپنا تعلق بندگی استوار کر لیجئے۔